ویلکم ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سرکولر ناول پڑھوں گی جسے تانیہ طاہر نے لکھا ہے۔ چلیں اب بنا وقت ضائع کے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پرل اور ہیزل اس کے پاس آئے تھے۔ جیکسن باہر گیا ہوا تھا۔ تمہارے لیے ڈریس خریدنے چلتے ہیں۔ پرل نے اس کا چہرہ نرمی سے سہلایا۔ ایلے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ یا اگر تم باہر نہیں جانا چاہتی تو یہاں پر بھی سب چیزیں آ سکتی ہیں۔ ایلے پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ آئی تھنک ہمیں یہیں پر منگا لینی چاہیے، شاید وہ باہر نہیں جانا چاہتی۔ ہیزل کے کہنے پر پرل نے سر ہلایا اور بس جیک کو کہنے کی دیر تھی۔ بڑی سے بڑی بوتیک کا شاندار لباس اس کے سامنے آدمی لیے کھڑے تھے۔ ایلے چندہ پسند کرو جو تمہیں اچھا لگے، وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی، جبکہ ایلے کچھ نہیں بولی۔ وہ اس کی شادی اس کی پسند اور مرضی کے بنا کر رہے تھے۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اچانک عجیب سی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ پرل، اگر کوئی چیز پسند نہیں کی گئی تو یہ مرے گا، کیونکہ اس کی چیز میں وہ بات نہیں جو کسی کو پسند آئے۔ وہی اسپاٹ انداز، وہی لہجہ۔ ایلے کی روح سے کانپتی اس لڑکے کی گردن جکڑے کھڑا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی تیزی سے اٹھی اور ایک ڈریس پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ وائٹ ڈریس تھا اور خوبصورت تھا کافی۔ ریجیکٹ، آئی تھنک یہ ٹھیک ہے۔ وہ شانے جھکا کر دوسرا ڈریس دیکھنے لگا، جس کی نہ سلیوز تھی اور بیک بھی ساڑی خالی ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ پر سے سب دکھائی دیتا اگر وہ یہ پہن لیتی۔ پرل اور ہیزل جہاں حیران تھے وہیں ہوشی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جو حیرت انگیز طور پر کسی لڑکی میں دلچسپی لیتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اس آدمی کو جھٹکا دیا تو وہ نیچے گر گیا۔ ایلے نے دکھ سے اس آدمی کی طرف دیکھا، پھر اس کی جانب جو بہت بے درد تھا۔ جیکسن بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہ ڈریس نکال کر علیحدہ کر لیا۔ پرل اور ہیزل نے مسکرا کر وہ ڈریس دیکھا۔ اور کچھ پسند آئے تو لے لو، ہیزل بولی تو جیکسن نے دیکھا وہ سر جھکائے ابھی بھی بیٹھی تھی۔ وہ ہیزل کے پاس بیٹھ گیا اور وہ تینوں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایلے سے سانس لینا بھی مشکل ہوا تو وہ رو دی۔ یہ بلا وجہ لڑکیاں روتی کیوں ہیں؟ جیکسن کی سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات۔ جب تم اس طرح گھورو گے اسے، دیکھو گے یہی ہوگا۔ پرل نے اس کو ڈپٹا۔ میں کہاں گھور رہا ہوں؟ وہ شانے جھکاتا اٹھا اور باہر چلا گیا، جبکہ ہیزل نے ایلے کے گال صاف کیے۔ جب سوڑھی مائل ہو گئے تھے، تم گھبراؤ مت، گھبرانے والی تو بات تھی۔ وہ کیسے یہ سب کرے؟ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے ہنری کے ساتھ رہنا تھا، لیکن وہ کسی کے سامنے بولتی تھی اور نہ کبھی بول پائی تھی۔ جیکسن باہر آ گیا، اپنے ٹائیگر کو پیار کرنے لگا۔ ہیزل اور پرل دونوں اس سے ڈر جاتی تھیں، تبھی وہ ٹائیگر کو ان کے ہوتے ہوئے ایک طرف باندھ دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک سی رہی تھیں، بالکل اس کے ٹائیگر کی طرح۔ معلوم نہیں اس شخص کے دماغ میں کیا کیا چل رہا تھا۔ جیکسن ہنری پر گولیاں چلی ہیں۔ جارڈن کی کال پہلی بار اس کے نمبر پر آئی تھی۔ وہ کمرے میں تھا اور یہ خبر سنتے ہی اس کا میٹر گھما اور وہ بے ساختہ سیڑھیاں در در اترتا ہوا نیچے آیا اور تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا تو پرل اور ہیزل پریشانی سے اٹھ گئی، جبکہ ایلے تو اس کی ایک ایک حرکت پر ہی کانپ سی اٹھی تھی۔ وہ البتہ کچھ بھی دیکھے بنا وہاں سے نکلا اور وہ اپنے ہی تہہ خانے پر پہنچا تو وہاں کی حالت دیکھ کر جیکسن کی آنکھوں میں لہو سا اترا۔ وہ ہنری کو لے کر گئے تھے۔ جیکسن پیچھے پلٹا اور اس کے گارڈ اس کے ساتھ ساتھ پلٹے تھے۔ ابھی وہ گاڑی میں سوار ہوتا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ ایتھن تھا، ہنس رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تم بس آؤ گے اور مار کر چلے جاؤ گے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا جہاں تم چوکے وہاں تمہاری کمزوریاں کس دوسرے کے ہاتھوں؟ اگر ہنری مر گیا تو میں بس تمہیں ماروں گا، لیکن اگر وہ بچ گیا تو تم اپنی نسلوں کی بھی پرواہ کرنا۔ اس نے موبائل پھینکا اور وہ وہاں سے اپنی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ تو مینشن کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اتنے لوگ تھے کہ ایک وہ مینشن میں داخل ہوئی تو آج وہ ہچکچائی۔ واٹس رانگ؟ ہنری نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ آہستگی سے بولی، تمہیں پتا ہے میں اتنا ہوش ہوں کہ تم بولتی ہو۔ وہ آنکھ مارتا بولا، جبکہ وہ مسکرا دی۔ اچھا چلو، اب اندر تمہارا ویٹ یہاں کا ایک ایک شخص کر رہا ہے، ہنری نے کہا، لیکن معلوم نہیں کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ہنری اس کے پاس تھا، اس کے پاس یہاں ہزاروں گارڈز تھے، جیک تھا، جیمز اور بھی بہت لوگ، مگر وہ ڈر رہی تھی۔ پھر بھی اتنے لوگوں کے سامنے اس نے قدم اندر بڑھایا اور ہنری نے اس کی نازک کمر کے گرد اپنا بھاری بازو حائل کر لیا اور اس کے ساتھ اندر چلنے لگا۔ وہ جیسے ہی اندر آئے تو کئی لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں اور کتنے لوگ تھے جو اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان سیاہ پینٹ کوٹوں میں ملوث لوگوں کے بیچ وائٹ ڈریس میں ایک پری اتری ہو، جو کہ ہنری کے ساتھ چلتی ہوئی جھجکتی ہوئی سامنے کی جانب جا رہی تھی۔ اور اچانک ان لوگوں کو دیکھتے مدن مسکراہٹ سے چلتی اس کی مسکراہٹ کو جہاں ایک دم بریک لگی، وہیں اس کے قدم بھی زمین نے جکڑ لیا۔ پارکر، آرتھر، امیلیا اور جولین اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پارکر کی آنکھوں میں ناگواری نفرت، حسد، جلن، کیا کیا تاثرات نہیں تھے۔ آرتھر غصے اور جنون میں اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ جولین حیران تھا اور امیلیا بھی حسد بھری نگاہوں سے اسے اپنی ہی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹھہر گئی خوف سے، اس کا وجود تھر تھرانے لگا اور یہ خوف اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ٹوٹ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے بہت کچھ یاد آ گیا اور رنگ پھیکا پڑ گیا۔
और इसने देखा कि आर्थर इसके नजदीक आने लगा हो। वो इसकी जानिब कदम उठाकर अभी इसके पास आता और एले वहीं कहीं गिर पड़ या तो मर जाती या बेहोश हो जाती, क्योंकि अब वो इनके साथ नहीं जाना चाहती थी। तभी एक मजबूत था जिस पर तेंदुआ कदा था इसके कमर में हायल हुआ और मजबूत कदमों से वो इसे अपने सहारे पर उठाता आगे चलने लगा। इसकी चाल में वो कॉन्फिडेंस था कि वहां खड़े कितने लोग वो को मात देगा। और एले ने देखा आर्थर एक कदम दूर हुआ था और वो फटी फटी आंखों से जैक्सन को देखने लगा, जो सामने जैक की जानिब से लिए चल रहा था, मुकम्मल ब्लैक थ्री पीस में। वो शर्ट के बीच के पहले 3 बटन खोले, बाजू कहनियों तक फोल्ड किए। वो इस कदर हसीन लग रहा था कि एले को लगा वो कुछ नहीं है इस महफिल में। जैक्सन के अलावा और कोई हसीन नहीं है, पूरी सरार नहीं है, ताकतवर नहीं है। इसके आते ही इसका खौफ कहीं छुप गया और वो अब डर नहीं रही थी। इसने महसूस किया जैक्सन ने एक हाथ पर वो अपना सारा वजन दिए खड़ी है, तो आहिस्ते से वो दूर हुई। जैक्सन ने मुड़कर देखा तो वह सर झुकाए खड़े थी। वो कुछ नहीं बोली। पर्ल और हेजल भी वहां मौजूद थी। पार्टी का मकसद समझते हुए लोग चौमगाइयां करने लगे। जैक अपनी माफिया का नाम दोबारा बना रहा था और इस बार जैक्सन ये सीट संभालने वाला था। ये पार्टी सिर्फ जैक्सन की माफिया में एंट्री पर नहीं थी, ये तो ये साबित कर रही थी कि अब हर माफिया को इनके कदमों पर झुकाने पड़ेगा। इसने सर्द निगाह से चारों जानिब देखा और एक एक शख्स पर निगाह डालकर वो जैक की जानिब मतवज्जा हुआ। पुलिस कहाँ है? वो मुस्कुराया कि सब थे, बस वो लोग नजर नहीं आ रहे थे। वो पार्टी के बाद आएगी, जैक ने बताया। इन्हें भी बुला ले, वो बोला, जबकि मुस्कान जो उसके लबों पर थी। जैक नफी में सर हिलाने लगा और जैक्सन ने फिर से एले की नाजुक कमर में हाथ डालकर इसे अपने नजदीक कर लिया। क्या हुआ? डर लग रहा है? वेटर ने इसके आगे ट्रे की तो इसने गिलास उठा लिया और ड्रिंक पीने लगा। एले ने एक निगाह इस पर डाली और सांस अंदर उतारा। तुम बोल सकती हो। वो घूंट अंदर उतारता ही सही देख रहा था। आज एले को इसके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट महसूस हो रही थी, जबकि इतनी भीड़ में सबसे बेनियाज वो इससे बात कर रहा था। इसकी पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने इसे इतनी अहमियत नहीं दी थी। एले फिर भी चुप रही तो जैक्सन ने इसकी कमर पर एक चुटकी बड़ी वो जरा सपटाकर इसकी जानिब देखने लगी। कहा ना बोल सकती हूँ तो बात करो मुझसे। वो फिर से घूंट अंदर उतारता बोला, जबकि एले मुंह बसूरती कमर पर इसी जगह हाथ ले जाकर सहलाने की कोशिश करती कि जैक्सन ने इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं लग रहा डर, वाह इसकी से बोली। ग्रेट, वो मुतमईन हुआ, जबकि अमीलिया फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी, जिसके लब हिले थे। मालूम नहीं पार्कर, जोलीन या आर्थर ने ये मंजर देखा था या नहीं, लेकिन अमीलिया तो हैरत के मारे मुड़ी। वो एले बोल रही है, वो बोली तो हैरानगी से इसका लहजा बहुत धीमा हो गया। पार्कर ने चौंक कर सर उठाया। वो इनकी जानिब नहीं देख रही थी, जबकि जोलीन हंस दिया। इसकी इतनी शानदार तैयारी देखकर आप इतना जेलस ना हो कि गूंगी लड़की की जबान लगा दें यार। जोलीन माँ पर तंज करता बोला। नहीं मैं सच। वो मुड़ी। जैक्सन एले को मुख्तलिफ लोगों से मिलवा रहा था, लेकिन इसकी जान तो जैक्सन के हाथ की हरकत पर अटकी हुई थी। चाहे इसने चुटकी बड़ी थी, वहीं अब इसकी उंगलियां नरमी से जो जादू बखेर रही थी। एले कदमों पर लड़खड़ाती से पूरा वजन इस पर रखे हुए थी। आर्थर सामने चलता हुआ जैक्सन के सामने आ गया। जैक्सन ने वाइन के गिलास के पीछे से इसे देखा और एले ने इसकी शर्ट को जकड़ लिया। जैक्सन ने शर्ट की जानिब देखते एले को मजीद करीब कर लिया, जिसे देखकर आर्थर मुस्कुराया तो जैक्सन भी मुस्कुरा दिया। मालूम नहीं कैसे, लेकिन एक इंसान पर 2 लोगों की पूरी मलकियत और इख्तियार है। कैसे तवाज़ुन रखेगी ये मासूम सी जान। आर्थर के मुस्कुराकर कहने पर एले की निगाहें काम से उठी और वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाती थी कि वो निगाह उठाकर आर्थर को देखे। इसे डर था वो इसे घसीट कर इस हवाब से खींच कर ले जाएगा। जैक्सन ने लबों पर जबान फेरी और गिलास सामने पास खड़े मुलाजिम को ट्रे में रख दिया। किस पर एहतियार है, जरा खुलकर बताओ। इसका मजाज आज जरा मुख्तलिफ था। इसकी आंखों में कोई शफाकत नहीं थी, सट मोहरी नहीं थी, होश-बाश लग रहा था। आर्थर अलबत्ता घूर कर इसे देखने लगा। तुम्हें देखने की ख्वाहिश थी, आज पूरी हो गई। इसने बात का रुख पलटा। जैक्सन ने सर हिलाया। हालांकि मैं लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं करता। जैक्सन शाने झुकाकर बोला तो लहजा भी मुस्कुरा रहा था, और जितना वो मुस्कुरा रहा था इतना आर्थर के अंदर आग से सुलग रही थी, जैसे वो इसे जता रहा हो कि वो कुछ नहीं कर सकता। $1,000,000 में मैंने खरीदा है एले को, और आज मेरी ही चीज के सर पर 5 ताज पहनाकर इसे शादी करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे अपना कर लोगे? आर्थर ने पेंट की जेब में हाथ डाला और जैक्सन ने दूसरे गिलास से घूंट भरकर मुस्कुराते हुए गिलास टेबल पर रख दिया। सर हिलाता हुआ इसे हाथ से परे धकेलता, जैसे इसकी बात की कोई अहमियत ना थी, ना औकात। वो एले के कांपते हाथ को थामे आगे बढ़ा। इसके मुलाजिम इसके नजदीक आए और एले को बीच में जैसे इसने खड़ा किया, वैसे ही लोग इनके गिर्द गिर्द गोल घेरा बना गए। जैक, जेम्स, जैकोब, हेजल, पर्ल, डेजी, हेनरी, जॉर्डन और सुलगता हुआ मार्क भी।
قریब آ چکے تھے اور جیکسن نے اپنے گارڈز کے ہاتھ میں موجود ٹرے میں سے معلوم نہیں کتنے پیسے مٹھی بھر کر اٹھائے اور ایلے کے اوپر اچھال دی۔ ارد گرد تالیوں کی بوچھار سی برس گئی۔ یہ ثبوت تھا کہ $5 ملین اور جیکسن کی ملکیت بہت فرق تھا۔ جیکسن جس کو اپنی ملکیت سمجھ لے وہ قیمتی ہو جاتا تھا اور ایلے اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرنک کر رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے سرخ بھیگی نظروں سے خود کو دیکھتی ایلے پر ڈالرز کی برسات اس طرح کر دی جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو۔ جیک لب دبائے کھڑا تھا۔ کیا وہ نشے میں تھا؟ خیر وہ جیکسن تھا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی، وہ خود بھی واقف نہیں تھا۔ اور اچانک جب ڈالرز ہوا میں اچھلتے آہستہ آہستہ ایلے پر برس کر اس کی اہمیت اس کی حیثیت کو بڑھا رہے تھے، وہ ڈرنک کرتا اپنے قدموں پر سنبھالا اور ایلے کے بال پیچھے سے جگرتا وہ معمولی سا جھکا اور اس کے لائٹ سے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھک گیا۔ ماحول ایک دم سکوت اختیار کر گیا۔ ایلے کو لگا جیسے گردش تھم گئی ہو۔ نرم سی حرکت تھی جو اسے جلا رہی تھی، ایک ایسی آگ میں جس نے آج تک اس کو نہیں چھوا تھا، آج تک کسی نے اس طرح اسے ٹریٹ نہیں کیا تھا۔ یہ جارحانہ ضرور تھا لیکن جیسے حباب سا، سب سمجھ سے باہر۔ اور پھر وہ دور ہوا تو اس کی آنکھوں میں شراب سے زیادہ تو ایلے کا نشہ تھا۔ تالیوں کی گونج ارد گرد گونج گئی تھی اور جیک نے جیکسن کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جیکسن ہلکا سا مسکرایا اور جیک نے اس پر سے کئی ڈالرز وار دیے۔ جیمز سر تھام گیا۔ یہ دادا پوتا آج تو جوڑیاں تو حال ہی نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کہیں حسد تھی، کہیں جلن، کہیں غصہ، کہیں انتقام، کہیں بڑاس تھی اور کہیں جیکسن کو جو جیک نے اہمیت دی تھی اس کی چنگاریاں زور و شور سے بلکھاتی جلا دینے کو تیار تھی۔ پرل، ہیزل، جیمز، جارڈن اور سنجیدہ سا ہنری بھی وہیں آ گیا۔ وہ خوش تھا جیکسن کے لیے، وہ دکھاتا نہیں تھا لیکن اس سے پیار کرتا تھا، بس دل میں کہیں ایلے اسے پسند تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا ایلے کی حفاظت جیکسن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی صرف نیو یارک کو حاصل کرنے کی جنگ میں شروع ہوئی تھی لیکن اس وقت وہاں کھڑے ہر شخص کو اس کہانی میں محبت کی ایک نئی داستان کی بو آ رہی تھی۔ اور اگر ایلے جیکسن کے دل میں تھام جاتی تو ایلے کے پیچھے جیکسن پوری امریکہ میں لاشیں گرا سکتا تھا۔ وہ اتنا ہی پاگل تھا اور اس کے پاگل پن کو بہت لوگوں نے خاموشی سے محسوس کیا تھا، جس میں پارکر بھی تھا۔ حالانکہ مافیا کا گڑ اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا لیکن اوقات زیرو۔ شاید آپ کی اوقات آپ کا رویہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ جتنا کانفیڈنٹ رہتے ہیں لوگ اتنی آپ کی غلامی کرتے ہیں۔ اور یہ بات روبو فیملی میں کوٹ کوٹ کر بڑھی تھی، اس کے ہر ایک مرد میں، کہ جہاں وہ ہوتے وہاں دوسرا کوئی نہیں تھا۔ ایلے اور جیکسن کی شادی اسی حساب سے جس طرح لاس ویگاس کی ہر شادی ہوتی تھی، سگنیچرز پیپرز پر کر کے۔ جیکسن دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آج وہ کچھ زیادہ ڈرنک کر رہا تھا۔ پرل ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی اور وہ بولتی بھی کیا۔ بھائی تم نے یہاں سے جیل جانا ہے تو اتنی پینی ہے کہ جیل جا کر سو جاؤ۔ ہو کیا رہا ہے؟ کیا کیے جا رہے ہو؟ ہنری نے اس کو ٹھوکا مارا جبکہ وہ لاپرواہی سے اسے دیکھنے لگا۔ جسے جیل جانا یہ نہ جانا یہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ ایلس چور چور نگاہوں سے امیلیا کو دیکھتی جو کہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ کچا چبا جائے اور پھر سہم کر نگاہ جھکا لیتی۔ ایک تبتا ہوا لمس اب بھی اس کو محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی جیکسن سے بھی، وہ الگ تھا وہاں کھڑے ہر فرد سے الگ۔ اس نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی سے نہیں ملا، حالانکہ یہ پارٹی اس کی تھی۔ وہ مسلسل پی رہا تھا پھر بھی اپنے قدموں پر کھڑا تھا اور پھر میوزک بجنے لگا۔ میوزک کی دھن پر سب جھوم اٹھے اور لاس ویگاس میں ہونے والی اس پارٹی کو سب بھول نہیں سکتے تھے۔ ایلے پرل اور ہیزل کے ساتھ کھڑی تھی اور جب میوزک بجنے لگا تو سب اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ ڈانس میں لگ گئے۔ ایلے نے ہنری کو دیکھا، وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ سلو ڈانس کر رہا تھا جبکہ کتنے آرام سے وہ تھا۔ اسے لگا شاید وہ اسے محبت کرتا ہے، لیکن محبت اور پسند میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پسند بڑی جلدی تبدیل ہو جاتی ہے جبکہ محبت پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے جو مٹائے نہیں مٹتی۔ وہ سب مصروف ہوئے تو وہ ڈر گئی۔ اسے تنہا دیکھ کر پارکر، آرتھر، امیلیا، جولین میں سے کوئی آ جاتا تو وہ گھبرائے گھبرائے جیکسن کو ہی ڈھونڈ رہی تھی جو بیچ میں تھا۔ اس کا گلاس بس ہوا میں بلند دکھائی دے رہا تھا جبکہ ایلے کو لگا وہ بہت کچھ پیچھے جا رہی ہے، لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ دل کیا اسے پکارے لیکن اچانک ہی کسی کی گرفت اپنی گردن پر محسوس ہوئی تو وہ خوفزدہ ہوتی آرتھر کو دیکھنے لگی۔ بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں یہاں آ کر؟ تمہیں لگ رہا ہے تم آزاد ہو گئی ہو اور یہاں تمہیں بچا لے گا مجھ سے؟ سیریسلی تم ایسا سوچتی ہو؟ چھ۔ آرتھر نے اتنی سختی سے اس کی گردن جکڑی ہوئی تھی کہ ایلس سسک بھی نہ سکی اور ان سب کے سامنے خوف سے اس کی آواز غائب ہو جاتی تھی۔ پارکر بھی اس کے سامنے آ گیا۔ آرتھر اس سے پیپر سائن کرواؤ۔ پارکر نے نفرت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ڈیڈ، اب تو یہ میرے لیے ایسے ہی تیار ہوگی۔ اس نے میری خریدی ہوئی چیز پر اپنی مہر لگائی، میں اس کی مہر پر بنا شادی کے اس کو
اپنا کروں گا اور اس کی ہر چیز کو بھی آزادی میں سانس جتنے لینے تھے لے چکی، اب ہمارے ساتھ جائے گی۔ رش بہت ہے، اگر ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو فرق نہیں پڑے گا۔ جولین ادھر ادھر دیکھتا بولا، اس کو تو میں گھر جا کر پوچھوں گی، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر آج میں اسے بتاؤں گی کہ اتنی مہنگی چیزیں پہننے کی اس کی اوقات نہیں تھی۔ امیلیا اس کے منہ پر اپنی حسد بکتی بولی۔ وہ چاروں اس کے گرد گھیرا بنا گئے تھے اور ایلے کی جان ایسے ہو گئی تھی جیسے ایک نازک سی چڑیا کی گردن پر چھری پھیری جا رہی ہے۔ وہ اپنے بازو چھڑاتی کہ ان چاروں نے اسے باہر کی جانب گھسیٹنا شروع کیا۔ ایلے کی بے زر سی کوششیں دم توڑ چکی تھی، وہ باہر جا رہی تھی، وہ اسے لے آئے تھے، جبکہ اس کی نگاہ جیکسن کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ جو لوگوں کے بیچ میں وائن کا گلاس ہوا میں بلند کیے ہلکا ہلکا تھر تھراتا محسوس ہو رہا تھا، اب وہ ہاتھ بھی نہیں تھا۔ کیا وہ یہاں سے چلی جائے گی، پھر سے ظلم سہنے، زیادتی سہنے، پھر سے اس کی آواز چھین لی جائے گی؟ اور معلوم نہیں اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ وہ چلا اٹھی۔ جیکسن! اس کی چیخ تھی کہ وہ چاروں اپنی جگہ ساکت رہ گئے، جبکہ ایلے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور پارکر کو اپنی گردن پر بندوق محسوس ہوئی۔ وہ لوگ رک گئے۔ ایلے جھٹکے سے مڑی، وہ پیچھے ہی تھا، یعنی وہ اسے نکلنے نہ دیتا۔ وہ زبان دبا گئی کیونکہ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ سب کے سامنے وہ راز کھول چکی تھی کہ وہ بولتی ہے۔ روبو فیملی سمیت امیلیا، جولین اور آرتھر بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میوزک تھم گیا تھا اور ایلے کی ایک سسکی سی نکلی اور وہ سب سے ہاتھ چھڑا کر دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ جیکسن! جیک یہاں تماشا نہیں چاہتا تھا، وہ اتنا خونی تھا کہ ان چاروں کے سروں میں گولیاں اتار دیتا۔ ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی اور ایلے کے سر پر تاج پہناؤ، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ جیکسن نے آنکھیں سکیڑ کر دادا کو دیکھا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کرنے سے روک رہے تھا۔ جیکسن نے ایلے کا ہاتھ جکڑا اور اسے وہاں سے سب کے بیچ لے آیا اور پوری دنیا کے سامنے اس نے ایلے کے سر پر وہ تاج رکھا تھا جو پارکر کے پاس تھا۔ پارکر دنگ رہ گیا۔ آرتھر نے جھٹکا کھا کر مڑ کر باپ کو دیکھا۔ امیلیا تلملا گئی، یہ تاج جس کا تھا۔ جولین بھی حیران تھا اور مزید یہ ڈرامہ آرتھر سے برداشت نہ ہوا تو وہ سب سے پہلے وہاں سے نکلا اور اس کے پیچھے وہ سب بھی۔ ایلے سر جھکائے رونے میں مصروف تھی، جبکہ جیکسن سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، اس کے گال سختی سے رگڑ گیا۔ واہ ایلے، تم بول سکتی ہو؟ ہیزل مسکرا دی، اور مجھے لگتا ہے جیکسن یہ جانتا تھا کیونکہ کچھ خوشگواریت نہیں ہے چہرے پر، جیکوب نے کہا تو وہ سرد نظریں پھیر گیا۔ ایلے سے غلطی ہو گئی تھی، وہ کیسے بھول گئی، وہ اسے نہیں جانے دیتا۔ پھر بھی وہ راز افشا کر گئی تھی۔ وہ منہ بسوڑے کھڑی ہو گئی۔ جیکسن ایک نگاہ چاروں سمت گھمائے، تاج پہنایا جا چکا تھا۔ مافیا اب حیران تھے، یہ تاج تو، اور بس سب رک جاتے کیونکہ تاج پارکر کے پاس تھا، یہاں کیسے آیا تھا؟ تالیاں بجائیں اور ہنری نے پھر سے میوزک کا شور برپا کر دیا تو سب پھر سے جھوم اٹھے۔ جیکسن نے جیک کی جانب دیکھا جس نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ جیکسن ایلے کا ہاتھ پکڑتے پیچھے پیچھے ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ وہ اسی لیے بھاگتا ہوا گڑھ کی پچھلی سمت دوڑا، یہ اس کا گڑھ تھا، وہ یہاں کے ہر راستے سے واقف تھا۔ جیکسن ابھی دکھائی دے رہا تھا اس پارٹی میں، لیکن اب نہیں۔ پولیس کی نگاہ اسے تلاش رہی تھی لیکن وہ نہیں دیکھا تو ہوائی فائرنگ کر گئے۔ وہاں کھڑے کسی شخص کو اس فائرنگ سے غرض نہیں تھا۔ ویئر از جیکسن؟ وہ بولے، جبکہ جیک کی سپاٹ نظروں سے خود ہی حائف ہو گئے۔ دکھائی دے تو پکڑ لینا، سوال مت کرو، دو ٹوک جواب دے کر وہ پارٹی میں مگن ہو گیا اور جیکسن روبو فرار ہو چکا تھا ایلے کو لے کر۔ اس نے کہا تھا وہ گرفتار نہیں ہوگا تو وہ گرفتار نہیں ہوا۔ ایتھن کا بیٹا اور بھائی بل کھا گئے تھے۔ دشمن سارے ایک نہ ہوتے تو اسے توڑ نہ پاتے، جو پرائیویٹ جیٹ میں سوار ہو کر یہاں سے اڑان بھر چکا تھا اور اب سفر استنبول کی جانب تھا، کیونکہ وہ شہر اس کے باپ کی بھی پسندیدہ جگہ تھی اور کچھ اس کی بھی۔